70 سالہ حمیدہ بانو جو کہ مصطفیٰ آباد کی رہائشی ہیں، ڈیوٹی کے دوران مبینہ طور پر ان کے ساتھ اجتماعی ہوتی ہے۔ اس کیس میں ان کا بیٹا جو ہے وہ مدعی بنتا ہے۔ 70 سالہ خاتون جو کہ ہماری ماؤں کی عمر کی ہے، اب اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اس کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ اب ہماری اگر مائیں گھر سے باہر نکلیں تو وہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ کیا ہماری ماؤں کی عزت باہر محفوظ ہے؟ ہم لوگ کسی جنگل میں رہتے ہیں۔ اب جو بیٹا تھانے میں جا کر سٹیٹمنٹ دیتا ہے، جو FIR کرواتا ہے، اس کے مطابق وہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بیٹا بتاتا ہے کہ میری ماں تقریباً 9 بجے اپنی بیٹی سے ملنے، یعنی کہ اس کی بہن سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ راستے میں ایک نوجوان جس کا قد تقریباً 6 فٹ ہے، بھاری بھرکم ہے وہ، اور اس نے ایک گارڈ کا یونیفارم پہنا ہوتا ہے، رکشہ روکتا ہے دھرم پورہ کے قریب۔ جب رکشہ روکتا ہے تو میری ماں کو کا نشانہ بناتا ہے اور میری ماں سے کہتا ہے کہ تم میرے افسر کا بچہ چوری کر کے لے کر جا رہی ہو۔ اسی طرح اسی زبردستی میں کرتے ہوئے اس خاتون کو جو کہ حمیدہ ہے اس کو رکشے سے اتارتا ہے، کرتے ہوئے اس کو ہوا گھسیٹتا ہوا ریلوے کا جو پھاٹک ہے اس کے ساتھ ساتھ لے کر نہر کنارے پہنچ جاتا ہے۔ رات کا ٹائم ہے، سردیوں کی راتیں ہیں۔ نہر کنارے جب پہنچتا ہے تو اس خاتون کو جھاڑیوں میں لے جاتا ہے اور جھاڑیوں میں لے جا کر اس خاتون کے ساتھ کرتا ہے۔ سب ڈرامہ تھا کہ بچہ چوری کیا، اغوا کیا، یہ سب ایک ڈرامہ تھا صرف اس خاتون کو رکشے سے اتارنے کے لیے۔ اب کیونکہ وہ گارڈ کے یونیفارم میں تھا تو ارد گرد کے لوگوں نے بھی یقینی طور پر یہی سمجھا ہوگا کہ واقعی میں کوئی سیریس میٹر ہے۔ اب جب یہ سارا معاملہ وہاں پر ہو رہا تھا جھاڑیوں کے پیچھے، رات کے 9 بجے 9 بجے نکلی، 9:30 10 کا معاملہ ہوگا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو ایک پٹھان لڑکا جو کہ کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں وہ بھی وہاں سے گزرا۔ اب بجائے اس کے کہ یہ شور شرابہ سن کر، یہ سارا معاملہ، یہ سارا منظر دیکھ کر وہ مدد کے لیے پکارتا، یہ کسی کو کہتا کہ مدد کے لیے پہنچو، یہاں پر یہ مسئلہ پیش آیا ہے، وہ خود سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایک نیکی کا کام ہے اور یہ نیکی کا کام مجھے بھی کر لینا چاہیے۔ اسی دوران اسی آدمی کے ساتھ مل کے جو اس کا گیٹ اپ بتایا کہ 6 فٹ کا تھا، اس کے ساتھ مل کر وہ بھی اس گناہ میں، اس پورے معاملے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس خاتون کو نشانہ بناتا ہے۔ اب جب دونوں نے اپنی پوری کر لی اس 70 سالہ خاتون کے ساتھ، 70 سالہ میں بار بار اس لیے اس چیز کو مینشن کر رہی ہوں کہ 70 سالہ خاتون بزرگ خاتون ہوتی ہے ایک، آپ دیکھیں کہ عمر کے کس حصے میں ہوگی وہ، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ اب جب اس خاتون کے ساتھ دونوں اجتماعی طور پر کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا پرس جو ہے اسے چھینا جاتا ہے، جس میں بقول اس خاتون کے بیٹے کے تقریباً 70,000 روپیہ تھا۔ 70,000 روپیہ لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، خاتون کو اسی حال میں اسی طرح چھوڑ کر، انہی جھاڑیوں میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب جو خاتون کے اوپر تشدد ہوا ہے وہ بظاہر ہے، خاتون کی آنکھ زخمی ہے، اس کا فیس زخمی ہے، اس کا کان زخمی ہے، جو بظاہر خاتون کے اوپر تشدد ہوا ہے، جو کہ اس کو تشدد کر کر رکشے سے اتارا گیا اور اسی تشدد کے دوران اس کو ان جھاڑیوں تک لے کر آیا گیا، اور اس خاتون کو تب تک نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے کیوں لے جایا جا رہا ہے اور کس وجہ سے لے کر جایا جا رہا ہے۔ اب یہ گارڈ جس کا حلیہ بتایا ہے کہ یہ ایک بھاری بھرکم ہے، 6 فٹ اس کا قد ہے اور اس نے گارڈ کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو کسی نے کچھ کہا نہیں اور وہ بڑے روب کے ساتھ میری والدہ کو لے کر چلا گیا، اور میری والدہ کے ساتھ یہ واقعی میں بڑی ہوئی ہے اور مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ پولیس نے معاملے کی FIR درج کی اور اس کے بعد پولیس نے اپنی ریڈ سٹارٹ کی۔ جب پولیس نے اپنی ریڈ شروع کی ہے تو ان میں سے ایک جو ہے اس کو پولیس نے بھی کر لیا ہے، اور جو دوسرا ہے جو فرار ہے اس کے لیے پولیس کی جو چھاپے ہیں وہ جاری ہیں۔ اب اندازہ لگائیں آپ لوگ، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہیں پر کی خبر دیتے ہوئے، کہیں پر بچوں کی خبر دیتے ہوئے، کہیں پر لڑکیوں کی، لڑکوں کی، آج 70 سالہ خاتون کی، اور وہ بھی اس طریقے سے ایک بستے شہر میں۔ کوئی جنگل تھوڑی ہے کہ کوئی بھی کسی کو اتار کے کوئی بھی کسی کو اٹھا کر لے جائے گا، جنگل تو نہیں ہے، ایک بستہ شہر ہے، ایک آبادی والی جگہ، جو کہ جس علاقے کی یہ رہنے والی ہے، جس علاقے سے اس کو لے کر گیا جہاں پر اتار کے، وہ ایک آبادی والی جگہ ہے، ٹریفک کا آنا جانا، اور اس کے باوجود بھی کوئی نہیں تھا ایسا جو اس خاتون کو بچا سکتا، کوئی نہیں تھا ایسے جو اس کی مدد کے لیے آ سکتا۔ ایک گارڈ کے یونیفارم میں موجود شخص کے ساتھ لوگوں کا ایسا برتاؤ کہ اسے ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ، ہم کسی کے معاملے میں کیوں پڑے، یہ سوچتے ہوئے تمام لوگ اس چیز سے دور ہوئے ہوں گے، اور کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس خاتون نے ایسا کوئی نہیں کیا، بلکہ اس خاتون کو کس طریقے سے پلاننگ کر کے جھاڑیوں کے پیچھے لے جایا جائے گا اور یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ پٹھان لڑکا جو کہ کوڑا اٹھاتا ہے، اس نے بجائے اس کے کہ مدد کے لیے پکارتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا کہ میں یہاں پہ کوڑا اٹھانے کے لیے آیا ہوں، یہاں پر ایک خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ مدد کو آتے فوری طور پر اس کو اریسٹ کرتے، لیکن اس نے بھی کہا کہ چلو ثواب کا کام ہے، میں بھی اس کو کر لیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے نیک وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا۔
اور یہاں پر یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. اللہ ہی ہماری سوسائٹی پر، ہمارے معاشرے پہ رحم کرے، اور یہ جو لوگوں کے اندر اتنا زیادہ ہے ایک خاتون کو لے کر، کسی بچے کو لے کر، کسی بچے کو لے کر، اللہ اس طرح کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو ان تمام تر چیزوں سے دور رکھے. اپنے والدین کی، اب تو میں یہی کہوں گی کہ اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی کی، اپنی کی عزت کی حفاظت آپ لوگ خود کریں. آپ کی مائیں بھی گھر سے نکلیں تو اس چیز کا بھی خیال کریں کہ اللہ آپ کی ماؤں کی بھی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ اس معاشرے میں نہ تو 4 سال کی محفوظ ہے اور نہ ہی 70 سالہ خاتون محفوظ ہے.